اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ ہمارا ٹاپک خدا کی صفات ہے اور آج اس کا پارٹ 2 ہمیں بیان کرنا ہے۔ اس سے پہلے حصے میں ہم نے پروردگار عالم کی وہ صفات بیان کی تھیں جو اس میں پائی جاتی ہیں، اور ان میں سے مشہور ترین صفات جو کہ 8 تھیں، اور ہم نے کہا تھا انہیں صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے۔ آج ہم صفات سلبیہ کے متعلق جانیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں پائی جاتی۔ اب جو بیڈ کوالٹیز ہیں، جو بری صفات ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے، بیان کر چکے ہیں کہ پروردگار عالم کی ذات میں کوئی بھی عیب اور کمی نہیں پائی جاتی۔ اس کا دامن ہر طرح کی کمی اور برائی سے پاک ہے۔ تو یہ مشہور ترین ہیں جو 8 ہیں صفات سلبیہ، جنہیں میں آج بیان کروں گا۔ ان میں سے پہلی ہے کہ خدا مرکب نہیں، یعنی خدا مختلف اجزاء سے مل کر نہیں بنا، مختلف چیزوں سے مل کر نہیں بنا۔ دوسری صفت یعنی وہ جسم نہیں رکھتا۔ خدا مخلوقات کی طرح جسم کا محتاج نہیں ہے۔ یہ مخلوق کی صفت ہے کہ وہ جسم کا محتاج۔ تیسری صفت ہے مکان نہیں ہے۔ خدا کے رہنے کی کوئی ایک جگہ مخصوص نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی قدرت کاملہ سے اور جسم نہ ہونے کی وجہ سے ہر جگہ پر موجود ہے۔ وہ مکان کا محتاج نہیں، اس کے رہنے کی کوئی ایک جگہ مخصوص نہیں۔ حلول نہیں، یہ چوتھی صفت کہ خدا تعالیٰ کسی بھی شے میں نہیں سماتا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی میں اگر کوئی شکر یا نمک ڈال کے اسے مکس کیا جائے تو اس میں حل ہو جاتی ہے، اس کے اندر موجود ہوتی ہے مگر دکھائی نہیں دیتی۔ تو کیا خدا بھی کسی انسان میں یوں سما جاتا ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ عقیدہ غلط ہے۔ خدا کسی بھی شے میں نہیں سماتا۔ اگر ہم یہ سمجھیں وہ کسی شے میں سما جاتا ہے تو پھر خدا تو محدود ہو جائے گا۔ پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی ذات لامحدود ہے اور ہر جگہ پر حاضر ہے؟ اگلی صفت سلبیہ ہے مرئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو ہم کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ وہ دکھائی دینے والی شے کا نام نہیں ہے، نہ آج تک اسے کبھی کسی نے دیکھا، اور نہ آئندہ قیامت تک، اور قیامت کے بعد بھی خدا کو کبھی کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ پھر ہے محل حوادث نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں مختلف حالتیں، کیفیتیں طاری نہیں ہوتیں۔ مثلا ہم انسان ہیں، پہلے بچپنا، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، کبھی خوش، کبھی غمگین، کبھی ہنستے ہیں، کبھی روتے ہیں۔ اس طرح کی جو مختلف حالتیں ہیں وہ خدا کی ذات پر طاری نہیں ہوتیں۔ اس کے بعد ہے شریک نہیں۔ ہاں، خدا کی ذات اور صفات میں کوئی بھی مخلوق اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اور آخری ہے کہ اس کی ذات اور صفت الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہے۔ اس کی ذات عین صفات ہے اور اس کی صفات عین ذات ہے، ان میں جدائی نہیں۔ پھر مثال سے واضح کرتا ہوں کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمارے پاس نالج نہیں ہوتا۔ پھر ہم بڑے ہوتے ہیں، ہم نالج گین کرتے ہیں، ہمارے پاس علم آتا ہے، اور ممکن ہے جب ہم بوڑھے ہوں تو پھر ہمارا حافظہ کمزور ہو جائے اور ہم وہ باتیں بھول جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم جو ایک صفت ہے وہ اور ہے، اور ہماری ذات اور ہے۔ کبھی صفت سے ہم متصف ہوتے ہیں، کبھی وہ صفت ہم سے دور ہو جاتی ہے، لیکن خدا تعالیٰ کے ساتھ جو صفات اس کے لیے ثابت شدہ ہیں، خدا کی ذات اور صفات میں جدائی نہیں ہے۔ یہ تھا اس کا مفہوم۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری معرفت میں اضافہ فرمائے اور ہمیں توحید پرستوں میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔